الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد رواه احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا فرمان عظیم الشان ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میرا حکم مانیں، تو میں ان پر رات میں بارش برساؤں گا اور دن میں دھوپ نکالوں گا، اور میں ان کو بادل کی گرج تک نہ سناؤں گا۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ ابدی اور ہمیشہ کی حیات میں کامیابی کے لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں انسان قیامت کی آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی حاصل کر لے، اس لیے پیدا کیا۔ اور حیات ابدی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ رضا الہی کے بغیر آخرت کی حقیقی کامیابی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور رضا الہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اس دنیا میں آخرت کی حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے مال کا پھل یہ ہے کہ اس میں سخاوت کی جائے، علم کا پھل اور ثمرہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسی طریقے سے طاعت الہی کا پھل یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو طاعت الہی کا ثمرہ رضا الہی ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن آج بہت سے لوگ اطاعت الہی کا مفہوم بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، کچھ تلاوت کر لو اور رمضان کے روزے رکھ لو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات زندگی کے ہر شعبے کے لیے موجود ہے، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہوں، ان سب کے اندر اللہ کے حکموں کو بجا لانا یہ طاعت الہی ہے۔ خوشی ہو تو، غمی ہو تو، اور انسان کو چین و سکون ہو، مالی راحت ہو تو، فقر و فاقہ ہو تو، ہر صورت میں اللہ کی اطاعت کرنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ اصل بندگی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عطا سلمی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے، تو وہ لوگوں کو لے کر نکلے کہ چلو میدان میں نکلتے ہیں اور اللہ سے استسقاء کرتے ہیں اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ تو راستے میں ان کو ایک مجذوب بزرگ ملے جن کا نام سمعون ہے، وہ ان کو ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استسقاء کے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا آسمانی دل کے ساتھ جا رہے ہو یا زمینی دل کے ساتھ جا رہے ہو؟ یعنی اللہ سے مانگنے تو جا رہے ہو، تمہارا دل بھی اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا دل تو دنیا کی مان رہے اور مانگنے چلے ہو اللہ سے؟ اور پھر کہا کہ لوگوں کو بتا دو کہ کھوٹے سکے نہ چلائیں، اس لیے کہ پرکھنے والا بڑا بیدار مغز ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھوٹ ملے ہوئے اعمال ہم پیش کریں جس میں ریاکاری ہو، جس میں اخلاص نہ ہو، تو اللہ کی ذات تو پرکھنے والی ہے، وہاں تو یہ جھوٹ اور فریب نہیں چلتا۔ دنیا میں تو انسان سچ جھوٹ ملا کر اور الٹی سیدھی باتیں کر کے مخلوق کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اللہ تو عالم الغیبی و شہادہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ جو کھوٹے سکے ہیں وہ مت چلائیں،
یعنی اللہ کی اطاعت اچھے طریقے سے کرے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان بندوں کو ان کی بدعملیوں کی وجہ سے برباد نہ کر، اے اللہ ان دنیا کے شہروں کو بندوں کی بدعملیوں کی وجہ سے برباد نہ کر، بلکہ اپنے ان اسماء اور ناموں کی برکت سے جن کو آپ نے لوگوں سے مخفی رکھا ہے، اور ان نعمتوں کے طفیل جن کو آپ نے پردہ غیب میں رکھا ہے، ان کو اچھی بارش نصیب فرما۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ فوراً بارش برسے لے۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت اس طرح کرتا ہے تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو چند کام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے موسم کی بارش اللہ مسلط کر دیتے ہیں، بے وقت کی بارش جس سے نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بے وقت حکمران مسلط کر دیتے ہیں جن کے دلوں میں اپنی عوام کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتی، ان میں کوئی ان کو درد اور غم نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ استسقاء کے لیے نکلے اور باہر نکل کے صرف استغفر اللہ استغفار کیا اور واپس آ گئے۔ جیسے ہی استغفار کیا فوراً بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، لمبی چوڑی دعائیں نہیں کی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے وہ عمل کیا ہے کہ جس پہ اللہ موسلا دھار بارشیں نصیب فرماتے ہیں، اور خود قرآن کریم اللہ نے ذکر فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشواؤ، اللہ بہت بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں اتارے گا۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اور اس کی فرمانبرداری کا مکمل اہتمام کرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔